السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل ثاقب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صوابی۔ خیبر پختونخوا کا ایک ضلع اور تحصیل، یہ شہر اپنے ضلعی صدر مقام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جون 1988 تک یہ ضلع مردان کا حصہ تھا، بعد میں یہ ڈسٹرکٹ مردان سے الگ ہو گیا۔ یہ ضلع تحصیل صوابی اور تحصیل لاہور پر مشتمل ہے، جبکہ قبائلی علاقہ گدون بھی اس میں شامل ہے۔ اس علاقے نے جنگ آزادی کے بڑے بڑے نام صوابی خاص کا پیر دوست محمد بارکزئی، جرار، نامور اور بڑے عالم و فاضل پیدا کیے۔ اس کے علاوہ صوابی کی موجودہ تاریخ کرنل شیر خان شہید کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا۔ ضلع صوابی ملکی سطح پر ایک زرخیز زمین ہے جو گنے، مکئی اور تمباکو کی فصل کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ آزادی سے پہلے یہاں چینی اور تمباکو کے کارخانے موجود تھے۔ پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں چینی اور تمباکو کے کارخانوں کا انحصار اس ضلع کی پیداوار پر ہے۔ ضلع کا بیشتر حصہ دیہی نوعیت کا ہے، لیکن حکومت کی گدون امازئی کا صنعتی علاقہ بھی علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ حال ہی میں غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ ٹوپی کے قیام نے علاقے کی ترقی کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ دوسرے آبپاشی والے اضلاع کی طرح اس ضلع کو بھی سیم اور تھور کا خطرہ لاحق ہے۔ اس معاشی مسئلے کے سدباب کے لیے صوابی اسکارپ کافی عرصے سے کوشاں ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور نڈر لوگ ہیں۔ ضلع صوابی کا کل رقبہ 1543 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں پر فی کلومیٹر 873 افراد آباد ہیں۔ سال 2004-05 میں اس کی آبادی کا تخمینہ 12,53,000 افراد پر لگایا گیا تھا۔ دیہی آبادی کا بڑا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ کل قابل کاشت رقبہ 87,050 ہیکٹرز پر مشتمل ہے۔ اگر بات کی جائے صوابی کی ہسٹری کی، تو بارکزئی خاندان 1690 عیسوی میں صوابی میں آ کر آباد ہوا۔ اس سے پہلے صوابی میں صرف ہندو آباد تھے۔ بارکزئی خاندان میں محمد اکبر، حسن شاہ، احمد خان غزنی سے ہجرت کر کے آباد ہوئے۔ پیر مولانا دوست محمد ایک آزادی کی جنگ لڑنے والے جنگجو اور سماجی کارکن تھے۔ وہ صوابی خاص چمہ یار کے مقام پر 1845 میں پیدا ہوئے۔ میٹرک پاس کیا۔ پاک بھارت میں یہ پہلا آدمی تھا۔ وہاں پر انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے تعلق جوڑ لیا اور 1890 میں ان کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حاجی صاحب ترنگزئی مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند چلے گئے۔ حاجی صاحب ترنگزئی اور پیر مولانا دوست محمد نے واپسی کے بعد برطانیہ کے خلاف 1897 میں سرحد میں جو جنگ لڑی گئی اس میں حصہ لیا، جو برطانوی سرکار کے خلاف صوابی سرحد کے قبائل کا ایک خاص عمل تھا۔ یہ عمل ناکام رہا اور حاجی صاحب ایک بار پھر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر وہ زیادہ تر سماجی خدمت اور خاص طور پر تعلیم و تعلم میں مصروف رہے۔ اسی دوران انہوں نے خان عبد الغفار خان کے ساتھ گاؤں گاؤں پھرنا شروع کیا۔ یہ تحریک کارگر ثابت ہوئی اور 5 سال میں تقریباً 120 درسگاہیں قائم ہوئیں۔ صوابی خاص میں
ہندو بازار میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ 1913 میں سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے حاجی صاحب ترنگزئی کو اور پیر مولانا دوست محمد کو دارالعلوم اسلامیہ پشاور یعنی اسلامیہ کالج کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے چنا۔ جون 1915 یعنی 1915 میں برطانیہ حکومت نے پیر مولانا دوست محمد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پیر مولانا دوست محمد نے آدھی رات کو گرفتاری سے بچنے کے لیے اسماعیلیہ گاؤں میں پناہ لی اور وہاں ایک مسجد بنائی۔ انہوں نے حکمت کے تحت اپنا نام بدل کر ثوابی استاذ رکھ لیا۔ بعد ازاں یہ ایک عظیم مجاہد مقامی لوگوں کے ساتھ کابل ہجرت کر گئے تو پیر مولانا دوست محمد نے سب ہجرت کرنے والوں کا راشن بندوبست کیا۔ وہ 1937 میں وفات پا گئے۔ جمال آباد سڑک کے کنارے انہیں دفن کیا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ایک مقدس زیارت بن گئی ہے، جس کے ساتھ ایک عظیم مدرسہ بھی قائم ہے۔ اگر بات کی جائے ثوابی کی آب و ہوا کی تو ثوابی میں گرم اور معتدل آب و ہوا ہوتی ہے۔ گرم مرطوب گرمیوں اور ہلکی سردی میں ثوابی میں اوسط درجہ حرارت 22.2 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ سالانہ یہاں پر بارش 639 ملی میٹر ہے۔ اوسطاً 12 ملی میٹر بارش کے ساتھ نومبر سب سے خشک مہینہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ بارش والا مہینہ اگست ہے، جس میں اوسطاً 137 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ جون سال کا سب سے گرم مہینہ ہے، جس کا اوسط درجہ حرارت 32.9 کے قریب ہوتا ہے، جبکہ سب سے سرد مہینہ جنوری، جس میں اوسط درجہ حرارت 10 ڈگری کے قریب رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔